آج کی ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، اور جب بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے تو آپ نے اس کی آواز کو دنیا میں کس کے مشابہ پایا، تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کیا جواب دیا۔ حاضر فرمان خداوندی ہے، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، یعنی اس وقت پر جو ان کی آمد کے لیے مقرر کیا تھا، اور پھر فرمایا اور گفتگو کی ان کے رب نے ان سے، یعنی پس پردہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف آواز سننے کا شرف بخشا، انہیں مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا، انہیں اپنی قربت بخشی اور میت خاصہ سے سرفراز فرمایا۔ یہ نہایت ہی بلند مقام ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم منصب اور بلند درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بلند مقام اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا کریم عز و جل یہ حجاب بھی ہٹا دے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے، عرض کی اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ ناظرین، وہ اللہ تعالیٰ جس کا آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ میری تجلیات کو دیکھ کر ہوش و حواس بھی قائم رکھ سکو، کیونکہ پہاڑ جو اپنی ذات کے اعتبار سے قوی اور بڑا اور بہت ثبات کا حامل ہے، جب وہ الہی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو انسان کیسے کر سکے گا؟ اور ارشاد فرمایا البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاب الہی ایک نور ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس نورانی حجاب کو ہٹا دے تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے سب مخلوق نور خداوندی سے جل کر راکھ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خدائی نور تھا، اور خدائی نور کا جب جلوہ پڑتا ہے تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو فوراً پہاڑ کی طرف دوڑے تاکہ اپنے پروردگار کا دیدار کر سکیں۔ اسی اثنا میں دیکھا تو تجلی ربانی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا چھوٹی انگلی کے اوپر والے پورے پر رکھ کر اشارے سے بتایا کہ اتنی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ زمین میں دھنس گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی اور وہ زمین پر گر گئے۔ جب آپ علیہ السلام ہوش میں آئے تو زبان مبارک سے نکلا، پاک ہے تو ہر نقص سے، تو اس بات سے کہیں بلند پاک اور منزہ ہے کہ کوئی تجھے آنکھ سے دیکھ سکے۔ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں رویت کا سوال نہیں کروں گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسروق نے حضرت عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی سے متکلم ہوتا ہے تو اس کی آواز آسمان والے سنتے ہیں اور سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ جب دلوں سے ہیبت دور کر دی جاتی ہے تو اہل آسمان پکارتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے جواب دیتے ہیں حق فرمایا، ایسا ایسا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وحی سے متکلم ہوتا ہے تو آسمان والوں کو ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر لوہے کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ سب فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جب دلوں سے اللہ تعالیٰ ہیبت دور فرما دیتا ہے تو کہتا ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ یہ سب جواب دیتے ہیں حق فرمایا، وہ بزرگ و برتر ہے۔ اسی طرح ناظرین محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قعب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا تو آپ نے اپنے رب کی آواز کو مخلوق میں کس سے مشابہ پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کی آواز کو رعد سے مشابہ پایا جب کہ اس میں بازگشت نہ ہو۔ ناظرین، آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کلام اللہ آواز ہے، مگر آدمیوں کی آواز کی طرح نہیں۔ جس طرح اس کا علم، قدرت اور تمام دوسری صفات انسان کی صفات کی طرح نہیں، اسی طرح اس کی آواز بھی انسانوں کی آواز کی مانند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے متکلم ہے، یعنی صفت کلام قدیم ہے، اور اس کا کلام امر نہیں اور استفہام سے تمام معنی کو حاوی ہے۔
ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پیہم ہے، اس میں وقفہ اور خاموشی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ متکلم ہے اور سکوت اس کے لیے درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اجمالاً کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث آتی جس سے ظاہر ہوتا کہ اللہ خاموش ہو گیا تو ہم بھی کہتے۔ اب تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ متکلم ہے بغیر کسی خاص کیفیت اور تشبیہ کے، جس طرح چاہے وہ کلام فرماتا ہے۔